ناظرین، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے جید صحابی گزرے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے محبت اور وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ جس کو سن کر شاید آپ بے اختیار جذباتی ہو جائیں۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت سے ایسی محبت کا صلہ ان کو بنو امیہ کی طرف سے ایک دردناک شہادت کی صورت میں ملا، جس کو انہوں نے اعزاز سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا اور شہادت سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے میری بیڑیوں اور خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، تاکہ روز قیامت جب میں اٹھایا جاؤں تو پل صراط پر میں بنو امیہ کے غریبان کو پکڑ کر اپنا انصاف مانگوں۔ آج کی ویڈیو اس جید اور اہل بیت کے باوفا غلام کے بارے میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بنو امیہ کے دور حکومت میں اہل بیت کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا اس کا سب سے بڑا نمونہ کربلا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت شہید کرنا تھا، اور بنو امیہ کا اہل بیت کے ساتھ بغض اور جبر کے بارے میں ہر مسلمان واقف ہے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں اس کے خلاف بات کرنا ایسا ہی تھا جیسے کسی ظالم آمر کی حکومت کو چیلنج کرنا ہو، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اس پر دین سے غداری کا الزام لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اور کچھ ایسی ہی سزا جید اور بزرگ صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگر بنو امیہ کے آمرانہ دور میں اگر ایک جید بزرگ صحابی کی یہ حالت تھی تو وہاں کسی عام مسلمان کی کیا اوقات اور جرت ہوگی کہ وہ بنو امیہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ ناظرین، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کوفہ عراق سے تھا، جو کہ کندہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو ایک شاہی خاندان تھا۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ 9 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد کوفہ واپسی اختیار کر لی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا زیادہ شرف حاصل نہ ہو سکا تھا، اور نہ ہی یہ غزوات میں شامل ہو سکے، کیونکہ ان کے قبول اسلام کے 2 سال کے بعد ہی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے پرشین امپائر کے خلاف جنگ قدسیہ لڑی اور دیگر جنگوں میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے لشکر میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت حجر بن عدی ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے جانباز سپاہی کے طور پر ان کے ساتھ ساتھ رہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان۔ حضرت حجر بن عدی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام تھے، تو اس دوران حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن علیہ السلام کوفہ کی مسجد کے اندر گئے، اور حضرت عمار بن یاسر نے حضرت حسن علیہ السلام کو مسجد کے ممبر پر بٹھا دیا اور نیچے اس کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے کوفہ والو، عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ ان کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اختلاف کے وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ اسی دوران حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اور میرا قبیلہ علی کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت حجر بن عدی ہی تھے جنہوں نے 9645 بندوں کو اکٹھا کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کروایا، اور اللہ نے جنگ جمل میں ان کو فتح بھی عطا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر ان کی اونٹنی کو قتل کرنے کا عذاب آیا تھا، اسی طرح میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں پر ایک ایسی بادشاہت کا عذاب آیا جو آج تک امت مسلمہ کے لیے تقسیم کا باعث ہے۔ اس امت سے اللہ نے
خلافت کے نظام کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت حسن علیہ السلام خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ان سے صلح کی پیشکش کی گئی، جو کہ حضرت حسن علیہ السلام نے قبول کر لی اور کہا کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ میدان جنگ کے اندر اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اس کو قبول کر لو۔ اس صلح کے اندر باقی شرطوں کے ساتھ یہ 2 شرطیں بھی شامل تھیں کہ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے مشورے پر خلافت کو چھوڑ دیں گے اور امت مسلمہ جس کو چاہے خلیفہ چن لے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ عراق اور شام میں منبروں پر حضرت علی علیہ السلام پر جو لعنت کروائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ تاریخ کا صحیح حصہ ہے کہ ان دونوں شرائط پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کو اس پر قائل کر لیا۔ لیکن اس صلح کے معاہدہ کے بعد بھی جب وہ کوفہ، بصرہ اور دیگر علاقوں میں منبروں پر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت ہوتی دیکھتے تھے تو ان کا دل چھنی ہو جاتا تھا اور ان سے برداشت نہ ہوتا تھا، اور وہ اس کے خلاف آواز حق بلند کرتے تھے کہ صلح حسن علیہ السلام کے بعد بھی آخر یہ لعنت کا غلیظ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اور امت پر عبید اللہ ابن زیاد جیسے فاسق حکمرانوں کو کیوں مسلط کیا گیا ہے۔ ایک بار عراق کا یہی گورنر عبید اللہ ابن زیاد منبر پر بیٹھا خطبہ دے رہا تھا تو حجر بن عدی نے ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور کہا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تمہیں اپنے خطبے کی پڑی ہے، اپنے خطبے کو ختم کرو، اور تم لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو دیر سے کیوں پڑھتے ہو۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد شدید غصے میں آ گیا اور حجر بن عدی پر یہ الزام عائد کیا کہ حجر بن عدی امت میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کی بات نہیں مانتے، اور ان کے ساتھ 12 اور لوگوں کو گرفتار کر کے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک سوار عبد الرحمن بن حرف کو شام بھیجا کہ وہ جا کر امیر شام کو ان کا پیغام دے کہ حضرت حجر بن عدی کو قتل نہ کریں اور میری سفارش پر ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس سوار کے شام پہنچنے سے پہلے حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت حجر بن عدی سمیت یہ 12 لوگ عراق سے جب روانہ ہوئے تو وہ شام کی سرحد پر موجود تھے، تو امیر شام کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اگر یہ سب لوگ علی علیہ السلام پر لعنت کر دیں تو ان کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے، اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کو راستے میں ہی قتل کر دو۔ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی عبداللہ ابن حسن کو بے دردی سے قتل کرنے کے لیے ان کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت حجر بن عدی سے کہا گیا کہ ایک بار اگر تم علی پر لعنت کر دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، تو حجر بن عدی نے جواب دیا کہ ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، لیکن اب موت کے خوف سے میں یہ اتنا برا کام کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنے ساتھ یہ گناہ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اور پھر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی ان کی قبر کو کھودا گیا اور جلاد نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ تو حضرت حجر بن عدی نے جواب دیا کہ میری 2 خواہشات ہیں، ایک یہ کہ مجھے 2 نفل نماز ادا کرنے دو، اور دوسری خواہش میں نماز ادا کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ حضرت حجر بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ میں نے زندگی میں اتنی اجلت میں کبھی نماز ادا نہیں کی، آج صرف اس لیے کی کہ تم لوگوں کو کہیں یہ نہ لگے کہ حجر موت کے خوف سے نماز میں دیر کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ موت کے بعد مجھے انہی خون آلود کپڑوں اور انہی پاؤں کی بیڑیوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور میں امیر شام سے پل صراط پر اپنی اس حالت میں انصاف مانگوں گا۔ لہٰذا آپ کی خواہش کے مطابق اسی طرح سے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ان کو عراق اور شام کی اس سرزمین میں دفن کیا گیا جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مسلمانوں کے لیے فتح کی تھی، اور بنو امیہ جو فتح مکہ پر موت کے خوف سے معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے،
انہوں نے اس عظیم اور جلیل القدر صحابی کو آخرکار شہید کر دیا۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ بھی یہی تھے جو حضرت مولا علی علیہ السلام کے تھے کہ آپسی خانہ جنگی میں اتنے افراد شہید ہو گئے، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بھی ہمارے بھائی تھے لیکن بہک گئے تھے، لہٰذا ان کی مغفرت کرتے رہا کرو، وہ سب بھی شہید ہی ہیں۔ میرا اور معاویہ کا معاملہ قیامت کے روز پل صراط پر طے ہوگا۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصہ کے بعد حج کے موقع پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت بی بی اماں عائشہ سلام اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا کہ اے معاویہ، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ تم نے حجر جیسے صحابی رسول کو ناحق شہید کر دیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ ان کی وجہ سے امت میں فساد برپا ہو رہا تھا، لیکن ان کی یہ دلیل حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کو مطمئن نہ کر سکی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرت حجر بن عدی کی شہادت کا شدید دکھ تھا۔